اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف دا کریشن آف پاکستان۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری محنت مشقت کی، جس کی بنا پہ پاکستان ہم نے حاصل کر لیا۔ اس میں سب سے نمایاں نام جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، سر سید احمد خان، چودھری رحمت علی اور اس طرح کے بہت سی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان کو حاصل کرنے میں بڑی محنت کی۔ تو اس کو پاکستان کو حاصل تو کر لیا، لیکن اس کو حاصل کرنے کے مقاصد کیا ہے؟ مقاصد تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم اس میں سے کچھ جو ہے وہ ان کو آج اپنے اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ سٹنگ اپ آف اے فری اسلامک سوسائٹی، ہم یہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہم حاصل کیا ہے تو کریں گے، تو اس میں ہمارے پاس اسلامک حوالے سے کیسے ہم اپنی لائف کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ دا مین آبجیکٹیوز آف دا کریشن آف پاکستان واز ٹو اسٹیبلش اے فری اسلامک سوسائٹی، اسلامی اصولوں کے مطابق ہم اپنے معاشرے میں اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ its own identity and government, practicing its own social principles and religion, and inviting the Muslims of the world, particularly and other generally, to adopt the Islamic ways of life، یعنی اسلام کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ جو بھی اسلام نے ہمیں طریقہ کار بتائے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں، معاشی ہیں، معاشرتی ہیں، اخلاقی ہیں، جس بھی طرح کے طریقہ کار ہمیں بتائے گئے ہم ان کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ Protection from communal roots. The communal roots on every other day made it clear that the Hindus could monopolize the politics after the departure of the British. The lives of Muslims could never be safe in the United India. The Hindus organization had again and again asserts that Hindu Raj would be imposed on India after the independence. So, to get rid of these atrocities, the Muslims demand their separate state. ہندوستان میں ہندوؤں کا چونکہ راج تھا، وہ اپنے حساب سے چیزوں کو لے کے چلتے تھے، چاہے ان کے سیاسی تھے، معاشرتی تھے، یا کوئی ادارے جیسے اسکول، کالج یا یونیورسٹیاں، اس طرح کے جو بھی ان کے ادارے تھے وہ اپنے حساب سے تھے۔ لیکن ہمارا پاکستان کو حاصل کرنے کا یہ بہترین مقصد تھا کہ ہم اپنے طریقے سے، اپنے حساب سے، اپنے اسلامی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہم اپنی لائف کو گزار سکیں اور آزاد اور انڈیپینڈنٹلی ہو کے ہم اپنے کام کو کر سکیں۔ Social and political development of Muslims. After the War of Independence 1857, the social environment was totally changed. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سوشلی جو انوائرمنٹ تھا وہ بالکل چینج ہو گیا، ٹوٹلی مختلف ہو گیا۔ The Muslim were sacred of the caste system and other discrimination. They could enjoy neither political nor social liberties. Therefore, they preferred to have a separate homeland in which they could live according to teaching of Islam. ہمارے سوشلی اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جو بھی چیزیں ہیں ہماری اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں، مسلمان اپنے حساب سے ان چیزوں کو بنائیں، نہ کہ دوسروں کی طرف دیکھیں یا ہندوؤں کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کے حساب سے وہ چلنے کی کوشش کریں۔ پروٹیکشن آف مسلم لینگویج، چونکہ ہندوستان میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی تھیں، خاص طور پہ ہندو ایک وہ زبان تھی جو ہر جگہ بولی اور سنی اور سمجھی جاتی تھی، لیکن چونکہ ہم مسلمان تھے تو ہماری زبان جو تھی وہ اردو تھی، تو ہم نے اردو زبان کے تحفظ کے لیے بھی پاکستان کو حاصل کیا کہ ہم نہ کہ ہندی کو ایک رائج کریں، تو ہم نے اپنی زبان کو اس کو پروٹیکشن کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا۔ ہندوؤں کے بارے میں آپ کو ایک بات یہاں پہ بتاتی چلوں کہ ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک ملیچ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ملیچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ناپاک مسلمانوں کو سمجھتے تھے۔ تو یہ بھی ہمارا پاکستان حاصل کرنے کا مقصد تھا کہ ہم اپنی زبان کو، اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو پروٹیکشن فراہم کر سکیں۔ Protection of the two nation theory. The Muslims claimed separate nationhood for themselves and they were determined to maintain a separate entity for all times to come. The Muslim
believes in separate religions, practice different traditions, and have their own history and their cultural heritage. Their claim was absolutely true. It was their right to keep the separate entity alive and to enjoy all human rights. This was not possible in individual India. दो कौमी नज़रिए के बारे में इसमें बताया गया कि हमने दो कौमी नज़रिया यूँ था कि हिंदुस्तान में कायद आज़म ने फरमाया था कि हिंदुस्तान में जिस वक्त पहला हिंदू मुसलमान हुआ था तो पाकिस्तान उसी वक्त मार्ज़ वजूद में आ गया था। तो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद भी इसी हवाले से है, नज़रिए इस्लाम की बुनियाद पर है। पाकिस्तान और इस्लाम चूँकि लाज़िम मलज़ूम थे, इस हवाले से इसको बयान किया गया है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट, एक ऐसी रियासत को हासिल करना भी हमारा मकसद था कि जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से गुजार सकें। इस्लाम एक चूँकि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इस हवाले से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि हमारा दीन हमें एक ज़ाब्ता हयात देता है जो ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करता है। हम इस ज़ाब्ते के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और मुसलमानों को नज़रिया तो इब्तदा ही से एक ही है। एक और जगह वो फरमाते हैं कि तमाम मुसलमान जो हैं वो आपस में भाई भाई हैं। यही वो मुश्तरका जज्बा था कि जिसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान के मुसलमान एक अलग कौम की हैसियत से उभरे। 1916 के मिसाक लखनऊ में पहला और आखिरी मौका था जब हिंदुओं ने मुसलमानों को एक अलहदा कौम की हैसियत से तस्लीम किया, मगर जल्द ही वो इस चीज़ से मुनरफ हो गए। The Muslim wanted to implement the system practically. Sitting up of a true Muslim society, Islam uphold the golden principles of freedom, justice, brotherhoodness, and equality, but living for countries with the Hindu community. The Muslims were gradually ignoring consciously or unconsciously. These principles, Islam give guidance for individual as well as collective life. ड्रीम ऑफ मुस्लिम्स टू गेट फ्रीडम, मुसलमानों का एक मकसद ये भी था कि वो एक आज़ाद हैसियत के साथ अपनी लाइफ को गुजारें। ड्यू टू द इल ट्रीटमेंट ऑफ हिंदूज एंड ब्रिटिश, द मुस्लिम्स आल्सो वांटेड टू गेट फ्रीडम एंड इस्टेब्लिश देयर ओन गवर्नमेंट। मुसलमान अपनी एक आज़ाद मुमलिकत चाहते थे, अपनी एक आज़ाद और अलहदा गवर्नमेंट चाहते थे, अपने रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक अपने मुल्क को चलाना चाहते थे ताकि वो तरक्की हासिल कर सकें और दुनिया के नक्शे पर अपना नाम छोड़ सकें। इन द सब कॉन्टिनेंट बिकॉज द फ्रीडम इज़ राइट ऑफ एवरी नेशन एंड द कंट्री, फॉर दिस रीजन्स दे डिमांड पाकिस्तान। Narrow-mindedness of Hindus. The Hindu community narrow-mindedness could be gauged from the fact that they do not feel ashamed of idol worship during the 12th century even. The women are considered slaves. They do not recognize the right of second marriage for the life. हिंदू माशरे में औरत को कोई ख़ास मकाम हासिल नहीं था, वो इसे इंतहाई निचले दर्जे की मखलूक समझते थे। अगर किसी औरत का शौहर फौत हो जाता था तो या तो उसको उसके साथ जला देते थे या फिर उसको सती होना पड़ता था। इसके अलावा अगर उसके शौहर का इंतकाल हो गया है तो वो उसको
اس عورت کو دوسری شادی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہ انتہائی گھٹیا قسم کی رسومات تھی جو ہندو معاشرے میں موجود تھی. وہ ان کو بہت پیچھے رکھتے تھے اور ان کو کوئی جائیداد میں بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا, اور لڑکیوں کو زندہ ہوتے ہی وہ لوگ جلا دیتے تھے, انہیں مار دیتے تھے, زندہ دفن کر دیتے ہوتے تھے. تو یہ تو ہندو معاشرے کی رسومات تھیں, یہ چیزیں تھیں. وہ لڑکوں کو زیادہ آگے لاتے تھے اور لڑکیاں جو تھیں ان کو پیچھے لے کے جاتے تھے. ان کی ہسٹری اس حوالے سے بہت ہی غلط قسم کی تھی, ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارا بھی پاکستان حاصل کرنے کا مقصد ایک خاص یہ بھی تھا کہ عورت اپنی مرضی سے ایک آزاد ملک میں ایک آزادانہ طریقے سے ایک آزاد فرد کی حیثیت سے اپنی تمام ذمہ داریوں کو, خواہ وہ سوشلی ہوں, پولیٹیکلی ہوں, اکنامکلی ہوں, یا جو بھی اس کے معاملات ہیں, وہ اچھے طریقے سے خود مختار ہو کے وہ اس کو گزار سکیں. To get rid of British. After the War of Independence 1857, the British maltreated the Muslims. Political rights of the Muslims were snatched. Door of new jobs were closed, and also the Muslims were deprived of their jobs and were deprived of the property estates. There was no social status for the Muslims, so they demand separate homeland. وہ اعلیٰ طبقے کی جو بر صغیر میں جو اعلیٰ طبقے کی جو جابز ہوتی تھی, جو نوکریاں ہوتی تھیں, وہ ہندو لوگوں کے پاس ہوتی تھی, اور مسلمانوں کو انتہائی نچلے درجے کی چھوٹی چھوٹی جابز دی جاتی تھیں, وہ بھی بڑی مشکل سے ان کو دیتے تھے. وہ اپنے لوگوں کو سامنے اور مسلمانوں کو ہمیشہ پیچھے رکھتے ہوتے تھے کہ مسلمان کہیں آگے نہ آ جائیں. اٹینمنٹ آف پیسفل ایٹماسفیئر. ہمارا پاکستان کو حاصل کرنے کا ایک خاص مقصد یہ بھی تھا کہ ہم وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کے حساب سے اپنا چیزوں کو دیکھ سکیں. ہمیں کسی قسم کا ڈر, خوف, اپنی عبادات کرتے ہوئے کسی چیز میں گھبراہٹ نہ ہو. ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جو بھی چیزیں ہیں, امن اور اتحاد اور بھائی چارے کے حساب سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے, جیسے پہلے ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے اربوں میں خون کے پیاسے ہوتے تھے, اور ایک دوسرے کو ان کی جو دشمنیاں چلتی تھیں, قتل و غارت گری جو ہوتی تھی, وہ نسلوں تک یہ چیزیں چلتی تھیں, وہ ختم نہیں ہوتی تھی. لیکن ہمارا پاکستان کو ہم نے جو حاصل کیا, تو ہمارا مقصد خاص یہ بھی ہے کہ ہم امن و امان کی صورتحال قائم رکھیں, اپنے حساب سے اپنی لائف کو گزاریں, بجائے اس کے کہ ہم کسی قسم کے ڈر یا خوف کو اپنے اوپر حاوی کریں. اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن. سکسیس آف کانگریس in election of 1937 and capturing the leadership was on enough proof that the Hindus wanted to demolish Muslim civilization and culture. Every now and then new integers were hatched to destroy the Muslim religious values. ہماری ایک الگ سے تہذیب ہے, ہمارا ایک الگ سے کلچر ہے, ہماری رسم و روایات, ہمارا کھانے پینے کے, ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے, ہمارا رہن سہن, دوسروں لوگوں سے تعلقات, ہمارے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک الگ تہذیب کو جنم دیتی ہیں. ہماری اپنی ایک تہذیب ہے, ہمارا اپنا ایک ضابطہ اخلاق ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا ہے. Muslim unity. Muslim were dispersed in the 12th century, especially after the failure of Khilafat movements. The Muslim wanted to become united again. Unity is also the basic teaching of Muslim, but the unity of the Muslim world cannot be possible without the creation of Pakistan. مسلمانوں میں اتحاد کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہوگا تو کوئی بھی بیرونی دشمن عناصر جو ہیں وہ پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں اور ہمیں تباہ و برباد کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہیں, تو ہمارا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے ایک اتحاد, بھائی چارہ اور ینگانگت کی صورت میں رہیں. ہمارے آپس کے اگر معاملات بھی ہیں تو ہم باہر اس کو ڈسکس نہ کریں, تاکہ دوسرے ممالک کو ہمارے اوپر بات کرنے کا موقع ملے. ہمیں خود سے جو بھی معاملات ہیں ان کو طے کر لینا چاہیے. اتحاد, ینگانگت اور بھائی چارے کی فضا قائم کرنی چاہیے, تاکہ ہم اپنے ملک کو ترقی دے سکیں, اپنے لوگوں کو آگے لا سکیں. تو اسٹوڈنٹس, آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو. اللہ حافظ.